السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے نہ تو مومنوں کو زیب دیتی ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، جبکہ بات ان کے سامنے واضح ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ مشرکین ہیں، کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ میں نے آیت آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ آج کل لوگ کسی مشہور اداکار کی خودکشی پر بہت واویلا مچا رہے ہیں۔ غیر تو غیر، ان کو چھوڑیے، میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کی موت پر پتہ نہیں ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، ان کے نام کے آگے RIP لکھ رہے ہیں، یعنی ہم جیسے رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ویسے انگریزی میں RIP لکھا جاتا ہے، ان کے ناموں کے آگے لکھا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے بات واضح کر دوں، میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یا میری بات کا مقصد کسی کو دل آزاری پہنچانا ہرگز نہیں ہے، کسی کے دل کو دکھانا ہرگز نہیں ہے، مگر یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نوجوان ایسی چیزوں کو کرتے ہیں تو ہمارا روکنا، اس پر ہم کو بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ روشنی دی ہے کہ آپ ایسا قدم ہرگز مت اٹھائیے، چاہے آپ کا وہ کتنا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ مگر ہمارے ہندو بھائیوں سے کسی بھی مذہب کے ہو، ان کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا، یہ تو الگ بات ہے، یہ تو بنیادی اسلامی تعلیمات میں سے ہے، مگر ان کی موت کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بات کسی بھی صورت میں صحیح ہو نہیں سکتی۔ انسان کی بنیاد پر خدمت کرنا، ان کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرنا، ان کو اپنے قریب کرنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، ان کے ساتھ صحیح تجارت کرنا، یہ بات انکار نہیں کی جا سکتی۔ یہ دوستی بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے یہ کام تو ہونا ہی چاہیے انسانیت کی بنیاد پر۔ مگر اس آیت پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس آیت کو اپنی زندگی پر عمل کرنے، اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ میں بات ڈوٹو طور پر اسی لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے بڑے ہمارے سیاستدان، بہت بڑے بڑے لیڈران، قومی سطح کے لیڈران، شاید کا میں مختار یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، بس نام کے مسلمان ہوتے ہیں، سوائے رسمی طور پر کہیں ایسے مذہبی پروگرام میں شریک ہو لیے یا کبھی نماز پڑھ لیے، جن کو اسلام کے بارے میں بنیادی تعلیمات نہیں ہوتی، اور لوگ کسی بڑے بڑے سیاسی لیڈران کی موت پر یا کسی بھی اپنے بڑے سیاسی آقا کو خوش کرنے کے لیے یا کسی وقت کے بڑے عہدیدار کو خوش کرنے کے لیے، وقت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی موت پر اس کے تعزیت میں ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جو واضح طور پر اس بنیادی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کسی سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا ہرگز انکار نہیں ہے، بلکہ اس کی تو ترغیب دی گئی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں، جو آج کل خودکشیاں عام ہیں، غیر تو غیر اپنے نوجوان بھی اس کام میں ملوث ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ چیز آئین اسلام کے خلاف ہے۔ یہ جان آپ کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے۔
اگر کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا, اس کی موت صحیح نہیں ہوگی, اس لیے کہ جان اللہ کی امانت ہے. وہ جب چاہے ہم کو زندہ کرے, جب چاہے ہم کو موت دے, یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے. جان دی ہوئی اسی کی ہے, اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. سارا کا سارا حق وہی ہے. جب چاہے وہ زندہ کرے, جب چاہے وہ موت دے. دنیا میں آنے کے لیے تو ترتیب ہے, جانے کے ترتیب نہیں. کب کس کی موت آ جائے کوئی پتہ نہیں سکتا. کسی ساتھی نے سوشل میڈیا پر ایک اچھی عبارت نشر کی ہے, میں وہ عبارت کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. کچھ لوگوں کا قاتل ان کا کھوکھلا عقیدہ ہوتا ہے, یعنی ان کا کمزور عقیدہ ہوتا ہے. جب انسان کے پاس جینے کے لیے خدا کا صحیح تصور, جنت کی طلب, جہنم کا خوف نہ ہو تو پھر خودکشی کو غم روزگار و غم جہاں کا خاتمہ ہی سمجھتا ہے. یعنی اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے, جس کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے, جہنم سے بچنے کا اس کو جذبہ نہیں ہے, جنت کی طلب نہیں ہے, تو ایسے شخص خودکشی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی, اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے, معاملہ یہیں کا صحیح ختم ہو گیا, معاملہ یہیں ختم ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا کی چمک دمک, دولت کے ایل پیل, حسینوں کے جلوے اور عیش و عشرت کے میلے انسان کو کبھی سکون فراہم نہیں کر سکتی. سکون تو صرف اسی کی چوکٹ پر سر جھکانے سے نصیب ہوتا ہے. آپ خود تصور کیجئے, دنیا کے کسی چیز میں سکون نہیں ہے, عیش و عشرت میں, دنیا کی رنگینی میں, دنیا کے کسی چیز میں سکون نہیں ہے. سکون تو اللہ کے سامنے سر سجود ہونے سے ہی ملتا ہے, اسی کے چوکٹ میں سکون ملتا ہے. اسی کے نام کی تسبیح پڑھنے والوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر کر کے آپ خود دیکھ لیجئے کتنا سکون ملے گا آپ کو. علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تیرے بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت ہے زمانہ. اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے, ہم تو بس تیری عبادت سے دن گزار رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, نہ ہم کو زمانے سے کچھ لینا ہے, نہ ہمارے دوستوں سے, دوست احباب سے ہمارا کوئی شکایت ہے, بس تیری بندگی کر رہے ہیں. انسان کو زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے. انسان جب اپنی زندگی کا یہ مقصد سوچے گا تو دنیا کے دوسرے جھمیلے, دوسرے ٹینشن, دوسری چیزیں اپنی ذہن سے نکال دے گا. صرف اللہ اس کے ذہن میں رہے گا تو یہ خودکشیاں بھی نہیں ہوں گی. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کسی مومن یا نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کرے, چاہے ان کے قریبی کیوں نہ ہو. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے کہ ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. دیکھیے رحمت اللہ علیہ کہنا, جہاں تک سوال ہے, ان کو اللہ نے زندگی دی تھی, اللہ نے ان کو بہت بڑا موقع دیا کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی, اپنی زندگی میں اسلام میں نہیں آئے اور اپنی پوری زندگی اسی چیز میں گزار دی, پھر ان کے ساتھ رحمت کہاں سے جائے گی؟ ان کے لیے دعا ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ آپ مشرکین کے لیے دعا ہرگز نہیں کر سکتے. ایسا ہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ آپ اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جن کا نام تھا, وہ بہت بڑے صنم تراش تھے, بتوں کو تراشتے تھے, بتوں کو بیچتے تھے, مگر انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ نہیں کی, کفر کی حالت میں مرے. خود نبی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم ان کے اپنے رشتہ داروں کے لیے یا کسی بھی ان کے چاہنے والوں کے لیے وہ دعا کریں. تو ہم اس زمانے میں ہم کو یہ اجازت کیسے مل سکتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں, کیا ہم مشرکین کے لیے دعا کریں؟ لیکن ایک بات یہاں پر آپ دھیان میں رکھ لیجئے کہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی موت سے پہلے یہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوگا. اس لیے اس کی موت سے پہلے اس کے بارے میں کچھ تعین کرنا, اس کے بارے میں جہنمی کہنا یہ غلط بات ہے. کسی کو بھی ہم جہنمی نہیں کر سکتے, کسی کو بھی ہم جہنمی کہہ نہیں سکتے. اگر وہ اسی حالت میں مرا وہ الگ بات ہے, اس کے لیے تو جہنم ہے ہی, اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چلا گیا اس کے لیے تو جہنم ہے ہی. مگر جیتے جی ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے.
اس لیے کہ اس کی موت کس حالت میں آئے گی کسی کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے سوائے ایک چیز کے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی مغفرت کی۔ ایک چیز کے بارے میں آپ ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتائیے ان تمام باتوں کو، ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ ایکٹر کیا وہ ہمارے نمونہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کا دل دکھانا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، مگر آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ رہنما نہیں ہے، ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے علماء ہیں۔ اللہ ہم سب تماموں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم کو صحیح حالت میں موت عطا فرمائے، ہم کو ان بری موتوں سے اللہ ہم تماموں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔